اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا یہ ماہ مبارک اور آج 1450 سال قبل دنیا میں تشریف لائے، لیکن جب یہ ماہ مبارک آتا ہے ربیع الاول شریف تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم آنے کی خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ جب تمہیں کوئی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نصیب ہو، تمہیں ملے تو اس پر خوشی کرو۔ تو اللہ کے محبوب جو ہیں یہ اس کائنات کی سب سے بڑی رحمت ہے، کیونکہ رب نے خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن سارے جہانوں کی رحمت بنا کر۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں سے ثابت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مرویات میں سے ہے کہ ایک دن صحابہ کرام علیہ رضوان مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم یہاں پہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور جو اس نے ہمیں ہدایت دی یعنی کہ اسلام کی ہدایت، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور آپ کی صورت میں اللہ پاک نے جو ہمارے اوپر احسان کیا ہم اس بات پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم جو بات تم مجھ سے کر رہے ہو اس پر تم قسم دے سکتے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے برجستہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہاں کیوں نہیں، ہم قسم دے سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر قسم اٹھوائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے کسی تہمت کی بنا پر تم سے قسم نہیں لی، بلکہ میں نے تم سے قسم اس لیے لی ہے کیونکہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے ہیں اور انہوں نے مجھ کو عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تمہارے صحابہ کے اس عمل کو دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں میں فخر محسوس کر رہا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد جو ہے یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو آج ہمیں بھی بڑھ چڑھ کے اور جوش و خروش کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا چاہیے۔ اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زندہ درگور ہوتی تھی، اور اس ماں کو میلاد منانا چاہیے جو کہ منڈیوں میں بکتی تھی۔ آج ماں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص اس کو احترام بخشا کہ اس کے قدموں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ اور بیٹی جو ہے اس کو ہم کتنی عزت دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہن کو میلاد منانا چاہیے کہ آج بہنوں کو ہم عزت دیتے ہیں۔ پھر والدین کو میلاد منانا چاہیے، اس وقت جب والدین کی کوئی قدر نہیں تھی، لیکن سرکار نے فرمایا کہ جس بندے پر اس کا والدین راضی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی راضی ہے۔ اس غلام کو میلاد منانا چاہیے جو کہ منڈیوں میں بکتا تھا، لیکن سرکار نے آ کر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے آپ نے ان سے جو ہے وہ اذان کہلوائی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منائیں، اور جتنا ہو سکتا ہے
ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، سونے اور میٹھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے بچوں سے مل کر ہم جتنا ہو سکتا ہے درود و سلام پڑھیں، اپنے گھروں کو سجائیں اور جشن کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔